السلام علیکم ناظرین، ایک عنوان ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اسے بغور سمجھا جائے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام کیا ہے، کردار کیا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 5 کا مختصر ترجمہ ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے، ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت دے دیتا۔ خلاصہ یہ کہ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا، اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آرائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو یہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہو اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَ هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ الفرقان آیت نمبر 44۔ یعنی اے نبی، تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھ سکتے کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے، تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات جو ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ لہذا کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے تو کس طرح۔ غور کرنے کی بات ہے چھوٹی سی، کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک۔ سارے جہان کا مالک اس میں آپ دیکھیے، غور کیجئے ایک آیت میں، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ آسمانوں سے پانی برسا رہا،
آسمانوں پہ چاند تارے نکال دے رہا، سورج کو جو ہے نا نکال کر پھر مغرب میں غروب کر رہا ہے، پورب سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا ہے، دن کو رات میں بدل رہا ہے۔ پیڑ جو زمین کے اندر سے اگتا ہے اس میں پھل پھول پتے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ہوائیں چلتی ہیں، آپ ہواؤں کو پکڑ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے وہ فرحت بخش چیز ہے۔ پانی اللہ کی جو نعمت ہے، ان پانی سے تو ساری چیزیں بنائی گئی، اگر یہ نہیں ملے تو آدمی پانی پانی ہو جائے، اور یہ ہوائیں میسر نہیں ہو تو آدمی کی ہوا نکل جائے، مگر یہ بندہ پھر بھی دوسرے کو خدا بنائے ہوئے۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد۔ اب یہ ہزار لوگوں کی اولاد ہے، باپ ہے، اس کو بھی خدا مانا لیا۔ دیوی دیوتاؤں کو دیکھیے، اور یہ بھی تو انسانی ہے، اب اس کو ایک شکل دے دیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میرا ایمان ہے، اور ہم مر کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا انجام؟ موت بھرے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ نے روح کو پیدا کیا عالم ارواح میں، وہاں سے نکل کر مادر شکم میں، وہاں سے نکلے تو یہ دنیا میں، اس کے بعد پھر جائیں گے قبر میں، پھر یہاں سے محشر میں، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ۔ آدمی منتقل ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہ امتحان ہے، اور اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تم میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو، میرے حکموں کو مان کر کے چلو، یہی تو ہے۔ حرام حلال سے بچو، جھوٹ سچ غیبت سے بچو۔ آج ہم لوگوں کا حال دیکھیے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے بادشاہ، وہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑا دماغ والے۔ اور حج سے دیکھیے قارون کا کیا ہوا، نمرود کا کیا ہوا، فرعون کا کیا ہوا، کہاں گئے؟ ہوش کے ناخن لینے کی باتیں بہت لمبی لمبی، کم بولیے، کم کہیے۔ آج کل معاشرے کا تو حال یہ ہے کہ مت پوچھیے، سوچتے کہ ہمارے طرح ہمارے شاعر ادیبوں میں بھی یہی حال ہے، دو مصرے کا شاعر بن گئے، سوچتے کہ بہت بڑے شاعر ہو گئے، بہت بڑے فلسفی کی بات کریں، سنا کے آ گئے داد و تحصیل لے، اور آ کر کے اس عمل سے خالی خرافات۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ دے اور صحیح مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاذ اس ویڈیو کو دور دور پھیلائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، شاید کو تر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہا گیا کہ ایک بات بھی اگر جانتے ہیں دین کی تو دوسروں تک پہنچا دیں، یہ ضروری ہے۔ پھر ملتے ہیں، السلام علیکم۔